معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل سے میں اور آپ اس کے گھر کے اندر جمع ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے بڑا ہی مبارک دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس دن کی فضیلت و اہمیت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور اس دور کے اندر جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جس دن عوام الناس اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام انسان کے روحانی مرض کا علاج بھی کرتے ہیں اور جسمانی مرض کا علاج بھی کرتے ہیں۔ روحانی مرض سے مراد یہ ہے کہ جس سے انسان کی روح کو تازگی ملتی ہے، جن اعمال کی وجہ سے انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، انبیاء کرام عوام الناس کی اصلاح کرتے ہیں اور ان کی روح کو بیدار کرتے ہوئے ان کی روح میں ایمان کی تازگی سمونے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور جسمانی امراض میں، جسمانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ جو وجود دنیا میں سکون اور آرائش کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ آخرت میں بھی سکون اور آرائش سے رہے اور آخرت کے عذاب اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے محفوظ رہے۔ انبیاء کرام روحانی اور جسمانی دونوں حوالوں سے امت کی اصلاح کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو دین پسند فرمایا اور پھر اس کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر نبی اکرم شفیع اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا وہ دین بھی کامل ہے، ناقص نہیں ہے، کسی قسم کا نقص اس دین کے اندر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی روئے زمین پر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے، اس شریعت میں فلاں کمی رہ گئی، فلاں کمی رہ گئی، فلاں معاملے کے لیے رہنمائی نہیں ہے، فلاں چیز کے اصول و ضوابط نہیں ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اہل ایمان تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایمان والا اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نہیں ہے یا کسی چیز کے متعلق شریعت مطہرہ میں اصول بیان نہیں کیے گئے، تو وہ یقیناً اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ پسندیدہ اور محبوب ترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
یہاں بھی یہ ذکر فرما دیا کہ رضا والا اور پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین بھی وہ ہے جس کو رسول اللہ پر کامل اور مکمل کر دیا ہے، جس میں کسی قسم کی نقص اور کمی کی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر عمل کرنے والے کو اور اس کو قبول کرنے والے کو ہر محاذ اور ہر موڑ پر رہنمائی ملے گی۔ انسانی زندگی تقریباً 8 دائروں کے گرد گھومتی ہے۔ 8 طرح کے شعبے ہیں جس سے انسان کو اپنی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، جن میں پہلا نمبر ایمان کا ہے، دوسرا نمبر عبادات کا ہے، علم ہے، اخلاقیات ہے، معاشیات ہے، سیاست ہے، عدل ہے، محاسبہ آخرت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن سے انسان کا وابستہ پڑتا ہے، اور انسان کسی نہ کسی درجے میں ان سے وابستہ رہتا ہے۔ میرا اور آپ کا دین کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اسلام۔ بلند آواز سے، سونا نہیں جھاگ کر، میرا اور آپ کا دین کیا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں، اسلام۔ اور اللہ کے ہاں پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ تو انسان کی زندگی میں جب دنیا میں آتا ہے تو وابستہ پڑتا ہے ایمان سے، کہ دنیا میں آنے والا سوچتا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا بھی ہے، میرا کوئی خالق اور مالک بھی ہے، کوئی ایسی ذات بھی ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے۔ تو اب اس کو جواب ملتا ہے اور اس کی عقل اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ایک چرخہ خود بخود چل نہیں سکتا، کسی کے چلانے سے چلتا ہے، تو یہ کائنات کا نظام بھی خود بخود نہیں چل رہا بلکہ کسی کے چلانے سے چل رہا ہے، اور وہ چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ایمان ہے، تو ایمان کے متعلق فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے انبیاء کی طرف اتارا گیا، ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب انسان سوچتا ہے کہ میرا خالق اور مالک کون ہے؟ بلند آواز سے، کون ہے؟ اللہ۔ میرا خالق اور مالک اللہ ہے، تو اب اس کا ایمان بنتا ہے۔ تو ایمان کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کر دیا، اور قرآن کریم کی مختلف آیات میں، رسول اللہ کی احادیث میں، اور پھر صفت ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہم انہی چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو سمجھ آیا کہ انسان کو اپنی زندگی میں وابستہ ہوتا ہے، واسطہ پڑتا ہے ایمان سے۔ تو اسلام بتاتا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور کن کن پر ایمان لے کر آنا ہے۔ سن شعور کو پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے تو واسطہ پڑتا ہے عبادات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دی، اور سورہ ذاریات میں حکم دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کیا ہے؟
اس کا بھی ذکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ انسان کا واسطہ پڑتا ہے علم سے۔ مذہب ہے اسلام، تو انسان کی زندگی 8 دائروں کے گرد گھومتی ہے: ایمان، عبادات اور علم۔ تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرما دیا کہ جس رب نے اسلام دیا ہے اسی رب نے انسان کو علم بھی دیا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسلام میں ایمان تو ہے لیکن عبادات نہیں، عبادات تو ہیں لیکن علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا۔ علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت بھی اللہ نے بیان فرما دی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو اہل علم ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر بھی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا۔ آگے انسان چلتا ہے تو اس کا واسطہ پڑتا ہے اخلاقیات سے، کہ معاشرے کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرے میں چلنا پھرنا کس طرح ہے۔ یہ وہ دائرے ہیں جن کے گرد انسان کی زندگی گھومتی ہے۔ جیسے انسان ایک چٹیل میدان میں کھڑا ہو تو جس طرف بھی جائے مختلف راستے ہوں، لیکن ہر راستے پر چلنے کے لیے اس کے پاس دلیل ہو کہ میں اس راستے پہ جا رہا ہوں تو مقصد کیا ہے۔ تو انسان دنیا کے چٹیل میدان میں آیا ہے، اس کے ارد گرد مختلف راستے ہیں۔ اب ان راستوں کے اوپر چلنے کے لیے ہر راستے پر دلیل ہے، اور پھر انسان کی زندگی ایسی ہے کہ ان تمام راستوں میں چند راستے ایسے ہیں کہ جن سے ہر وقت وابستہ رہنا اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے، اور کچھ راستے ایسے ہیں کہ وقتی طور پر ان سے وابستہ نہیں رہتا، لیکن زندگی گزارتے گزارتے کبھی نہ کبھی اس سے وابستگی پڑ جاتی ہے۔ تو اب انسان معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کے گرد جو دائرے گھومتے ہیں ان میں سے ایک ہے اخلاقیات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ نبی اکرم شفیع اعظم جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ہستی کو سامنے رکھ کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب اخلاق کی ضرورت پڑے تو میرے پیغمبر تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ، مثال اور آئیڈیل ہے۔ بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے میرے پیغمبر کی زندگی کو دیکھو، بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے میرے پیغمبر کی زندگی کو دیکھو، والد کے ساتھ کیسے رہنا ہے میرے پیغمبر کی زندگی کو دیکھو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دشمن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمسائے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انسان کا اپنی زندگی میں اخلاقیات کے حوالے سے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو معیار حق اللہ نے قرار دے دیا اور مشعل راہ قرار دے دیا۔ تو انسان جب اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو اس کا واسطہ پڑتا ہے معاشیات سے۔ ہر فرد جو ہے وہ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے، 2-4 ایسے ہوں گے 100 میں جو نہ کرتے ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ تاجر ہو، وہ دکان پہ جاتا ہے اپنے لیے صابن خریدتا ہے تو خرید و فروخت کر رہا ہے، وہ جا کر چینی کا سودا کرتا ہے تو خرید و فروخت کرتا ہے، وہ یہاں تک کہ اپنے بچوں کے لیے 1-2 روپے کی ٹافی بھی لے کے آتا ہے تو خرید و فروخت کر رہا ہے۔ جس کو معیشت یا خرید و فروخت کہا جائے تو اب یہاں سے لے کر 1 روپے کی ٹافی سے لے کر 1 ارب اور اس سے آگے تک
کس طرح کاروبار کرنا ہے اور کس طرح نظام لے کر چلنا ہے، اس کو معاشی زندگی کہا جاتا ہے۔ روئے زمین پر بسنے والا کوئی اہل ایمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسلام میں ایمان کے متعلق تو ہدایات ہیں لیکن عبادات کے متعلق نہیں، یا عبادات کے متعلق تو ہیں اور پھر اس کے بعد اخلاقیات کے متعلق نہیں، یا اخلاقیات کے متعلق تو ہیں معاشیات کے متعلق نہیں۔ گویا زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ معاشی اصول بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اسی اصول و ضوابط کو، ان قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور جس کی زندگی ان اصول و ضوابط اور قواعد کے مطابق ہوگی وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوگا۔ چلتے چلتے انسان کا اپنی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے عدل کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے ہر شخص، وہ چاہے جج نہ ہو، وہ گھر کا فرد ہے تو اسے اپنی اولاد کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، وہ بھائی ہے تو اسے بھائیوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، وہ خاندان کا بڑا ہے تو اسے خاندان کے بڑوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، وہ اگر علاقے کا بڑا ہے تو اسے وہ نوعیت دیکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ تو اسلام نے رہنمائی دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ کے سامنے دیوار کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، ہائی کورٹ کی دیوار کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ گویا سمجھ آتا ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں جج بھی بن جائے تو اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے، انسان اپنی زندگی میں وکیل بنتا ہے تو اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے، انسان اپنی زندگی میں اپنے گھر میں کسی فیصلے کا ذمہ دار بنتا ہے تو اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ 6 دائرے جن کے گرد انسان کی زندگی گھومتی ہے، ان میں سے ایک دائرہ ہے محاسبہ آخرت، کہ انسان کو آخرت کا خوف ہو، جو میں دنیا میں کر رہا ہوں مجھے اس کا جا کر حساب دینا ہے۔ تو روئے زمین پر بسنے والا کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دین اسلام کے اندر محاسبہ آخرت کے حوالے سے کوئی اصول نہیں ہے کہ جس کا جو چیز چاہے وہ دنیا میں زندگی گزارے، جب مر گیا تو کسی نے کچھ نہیں پوچھنا، بلکہ اسلام نے اس کو بھی واضح کیا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اب یہاں پر محاسبہ آخرت بھی کہ جب یہ زندگی ختم ہوگی تو آگے واسطہ پڑے گا، جس چیز سے پڑے گا جو پیچھے کر کے آیا ہے، ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ تو انسان سب کچھ دیکھ لے گا جو اس نے کیا ہے اور آگے بھیجا ہے۔ اگر اس نے اچھائیاں کی ہیں تو اچھائیاں سامنے، برائیاں کی ہیں تو برائیاں سامنے، نیکی کی ہے تو نیکی سامنے، بھلائی کی ہے تو بھلائی سامنے، مال خرچ کیا ہے تو سامنے ریکارڈ موجود ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہے تو ریکارڈ موجود ہوگا، حلال کھایا ہے ریکارڈ موجود ہے، حرام کھایا ہے ریکارڈ موجود ہے، کسی کو گالی دی ہے تو ریکارڈ موجود ہے، اگر کسی کی صداقت کی گواہی دی ہے تو ریکارڈ موجود ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ انسان دیکھ لے گا کہ جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں بھیجا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، تو کافر وہاں پر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب یہ انسان کی زندگی گھومتی ہے ایمانیات سے ہوتا ہوا، عبادات سے ہوتا ہوا، علم سے ہوتا ہوا، اخلاقیات سے ہوتا ہوا، معاشیات سے ہوتا ہوا، نظام عدل سے ہوتا ہوا، محاسبہ آخرت کے حوالے سے بھی اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ بھئی دنیا میں جو بو گے آخرت میں وہی کاٹنا ہے۔ ایک ایک ذرے کے برابر بھی اگر عمل کیا ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں دیکھنا ہے۔ تو اب ان 8 دائروں میں ایک دائرہ ہے سیاست کا، کہ انسان کا اپنی زندگی میں سیاست کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے، وابستگی ہوتی ہے۔ سیاست کس چیز کا نام ہے؟
لغوی معنوں میں سیاست کسے کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں سیاست کسے کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے اندر سیاست کا تذکرہ ہے یا نہیں، احادیث نبویہ میں سیاست کا تذکرہ ہے یا نہیں، کیا سیاست یہ انتخابی جماعتوں کا نام ہے یا سیاسی یا پارٹیوں کا نام ہے، یا سیاست کو دین اسلام کے اندر کوئی اہمیت حاصل ہے یا نہیں، کیا سیاست دین کے تابع ہے یا دین کے تابع نہیں ہے، یہ بات سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ہر شعبے میں اس کو واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی اکرم شفیع اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے سننا ہے آپ نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم کہیں کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے اور سیاست کا دین سے تعلق نہیں ہے، تو پھر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آقا نامدار پر جو قرآن نازل ہوا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو شعور دیا، جو منشور دیا، اس میں ایک کمی تھی اور وہ سیاست کی کمی تھی کہ آقا نامدار نے اپنی امت کو سیاست سکھلائی نہیں، تو یہ دین کے اندر نقص ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نقص نکالنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بات کروں گا قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ کی روشنی میں کروں گا۔ اگر آپ میں سے کسی کو اعتراض ہو، وہ کھڑا ہو کر سوال کر سکتا ہے، میں اس کو جواب دینے کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ یہ وہ عنوان ہے جو گلی محلوں اور چوکوں کی بحث ہے، جو گھر گھر کی بحث ہے، اور پھر ہر موڑ اور ہر مقام کی بحث ہے۔ تو آپ اس کو سمجھیے کہ سیاست ہے کیا، سیاست کہا کسے جاتا ہے، شریعت میں سیاست کی حیثیت کیا ہے، اور جتنے آپ بیٹھے ہیں بیداری کے ساتھ سنیں، سونا تو گھر میں جا کر بھی ہے۔ بڑی محنت سے یہ عنوان میں نے تیار کیا ہے، اور جتنی محنت میری اس پہ لگی ہے شاید کسی اور پہ نہ لگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ وہ لوگ جب ہم ان کو زمین میں ٹھکانہ دیتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان مکناہم فی الارض، جتنی بھی تفاسیر ہیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس سے مراد قرآن کریم کے اندر ان مکناہم فی الارض سے کیا ہے؟ اس سے مراد اقتدار ہے، اس سے مراد حکومت ہے، اس سے مراد سلطنت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب بادشاہت اور اقتدار ملے گا تو نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اور سیاست لغوی معنوں میں کس لیے بولا جاتا ہے؟ سیاست کا معنی ہے اقتدار حاصل کرنا، اور آگے چل کر سیاست کا معنی لغت کے اعتبار سے آتا ہے حکومت چلانا، اور پھر ایک طریقہ کار کو بھی سیاست کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں سیاست کس چیز کا نام ہے؟ اصطلاح شریعت میں سیاست نام ہے کہ لوگوں کو اصلاح سے قریب کرنا اور فساد سے دور کرنا۔ سادہ لفظوں میں شریعت کی اصطلاح میں اسلام میں سیاست کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کے رستے کے قریب کرنا اور برائی کے رستے سے دور کرنا۔ اب آپ بتائیے کیا سیاست اسلام میں ہے یا نہیں؟ اسلام کے تابع ہے سیاست۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، یہاں سیاسی کارکن، زعماء، قائدین بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مختلف قسم کے طریقہ کار سے سیاست کرتے ہیں، تو آپ اٹھا کر دیکھیے کہ سیاست کا لغوی معنی کیا ہے، سیاست کا اصطلاحی معنی کیا ہے، سیاست کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، سیاست کا پہلی کتاب کس نے لکھی ہے، اور سیاست کرتے کرتے کون کون دنیا کے اندر اپنا نام کما کے گیا ہے، اور کس نے کیسی سیاست کی ہے، کس نے کیسی سیاست کی ہے۔ عزیزان محترم، قطعاً سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ الیکشن کے اندر کھڑے ہوں، کسی بھی آپ پارٹی کو سپورٹ کریں، یہ سیاست نہیں ہے۔ ہاں، سیاست کہ آپ ایک جز تو کہہ سکتے ہیں، سیاست سے وابستہ ایک کام تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام سیاست کسے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اصلاح سے قریب کرنا اور فساد سے دور کرنا، اس کا نام سیاست ہے۔ اور سادہ معنوں میں اللہ رب العزت کا اپنے کسی بندے کو اقتدار اور حکومت عطا کر دینا،
کیونکہ لوگ فساد سے دور اسی وقت ہوں گے جب ان کے اوپر ایک مسلمان حکمران ہوگا جو اقتدار کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا۔ اور پھر جب انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے، میں تھوڑا پیچھے چلتا ہوں، لوگوں کے نظریات ہیں جن میں بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں جن کو سقراط، افلاطون اور ارسطو کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 400 سال قبل افلاطون کا دور ہے، ان لوگوں کے بھی نظریات تھے۔ وہ یہ بات کہتے تھے کہ حکومت کی ابتدا کب سے ہوئی، کیونکہ سیاست نام ہے حکومت کرنے کا، اور اسلام میں ایسی حکومت جو لوگوں کو نیکی سے قریب کر دے اور برائی سے دور کر دے، یہ اسلام کا اندر سیاست کا معنی اور سیاست کا نام ہے۔ تو اب انہوں نے ایک تھیوری اپنی پیش کی کہ جی انسان خود بخود وجود میں آیا، اور خود بخود وجود میں آنے کے بعد انسان کے آپس میں اختلافات اور فسادات اور لڑائی جھگڑوں نے جنم لیا، جن کے نتیجے میں انہوں نے سوچا کہ ہمارے درمیان کسی نہ کسی کو حکمران ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے خود سے مشورہ کر کے ایک بندے کو حکمران منتخب کر لیا اور اپنے سارے حقوق اس کے سپرد کر دیے۔ اس وقت سے دنیا میں حکومت اور ریاست کا نظام قائم ہوا، اس سے پہلے دنیا کے اندر یہ نظام قائم نہیں تھا۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہاں کیا ذکر ہے؟ خلیفہ کا۔ کس بات کا ذکر ہے؟ بیداری سے، بلند آواز سے، کس کا ذکر ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ بتائیے خلیفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حکمران کو کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے؟ یا آپ درزی کو خلیفہ کہتے ہیں، یا آپ موچی کو خلیفہ کہتے ہیں، یا آپ امام مسجد کو خلیفہ کہتے ہیں، یا آپ کسی الیکشن میں کھڑے ہونے والے چیئرمین کو خلیفہ کہتے ہیں؟ بلند آواز سے بولیے کہ ایسے لوگوں کو خلیفہ کہتے ہیں؟ خلیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ حکمران کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس آیت مبارکہ نے افلاطون کی تھیوری کو رد کیا، اس آیت مبارکہ نے سقراط کی تھیوری کو رد کیا، بڑے بڑے یونانی فلاسفر اور رومن فلاسفر کی سوچوں کو رد کر دیا کہ کائنات میں جس وقت اللہ نے جناب آدم کو وجود بخشا ہے اسی دن سے ریاست کی ابتدا ہو جاتی ہے، اسی دن سے حکومت کی ابتدا ہو جاتی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے حاکم بنا کے بھیجا ہے، محکوم بنا کے نہیں بھیجا۔ باقی پھر یہ الگ بات ہے کہ حاکمیت اعلیٰ یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ سب حاکموں کا حاکم کون ہے؟ سب حاکموں کا حاکم کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام جس کا اللہ نے ذکر قرآن کریم میں کیا، تو اسلام کہتا ہے کہ انسانیت کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر جو پہلے انسان دنیا کے اندر آئے ان کو اپنا خلیفہ بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو خلیفہ کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے حضرت آدم کائنات میں تشریف لے آئے تو نظام چلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، چلتے چلتے میں بات مختصر کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 400 سال قبل افلاطون نے سیاست پر پہلی کتاب لکھی تھی۔ ان کی نظر میں سیاست کیا ہے اور اسلام کی نظر میں سیاست کیا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ ان کی نظر میں سیاست اقتدار کا حصول ہے، اسلام کی نظر میں سیاست اقتدار حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو نیکی سے قریب کرنا اور برائی سے دور کرنا ہے۔ تو اس نے پہلی کتاب لکھی جس کا نام رکھا جمہوریہ، ریپبلک۔ پہلی کتاب اس وقت لکھی گئی، آج سے سینکڑوں سال پہلے۔ ہمارے دوست آج کہتے ہیں مسجد میں سیاست کی بات نہ ہو، ذرا اٹھائیے اور پڑھے تو صحیح۔ اللہ نے پہلا خلیفہ حضرت آدم کو پہلا انسان بنایا تو حکمران بنایا ہے، پہلا انسان بنایا تو خلیفہ بنایا ہے، اور پھر اپنا خلیفہ اس کو مقرر کیا ہے۔
پھر آگے جا کر اس نے ایک کتاب لکھی سیاست کے اوپر اور نام اس کا رکھا ریپبلک۔ پھر آگے اس کے شاگرد آئے جس کو ارسطو کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، اس نے یہ کتاب دیکھی اور پھر یہ شاگرد تھا افلاطون کا جو اس سے علم حاصل کیا، جو سیاسی اکتسابات حاصل کیے، ان کو حاصل کرنے کے بعد اس نے بھی ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہی اس نے سیاست رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آنے سے کتنے سال پہلے؟ 400 سال پہلے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کتاب لکھتے ہیں اسلام اور سیاست، اس میں تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں، میری بات نہیں ہے، اس میں تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں کہ 400 سال پہلے سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ افلاطون نے لکھی اور اس کا نام لکھا جمہوریہ، ریپبلک، اور پھر دوسری ارسطو نے لکھی تو نام رکھا سیاست، پولیٹکس جسے کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ آگے چلتے چلتے عیسائیوں کے اندر اختلافات ہوئے اور انہوں نے پھر یہ نعرہ لگایا، کیونکہ عیسائیت میں جو نظام تھا وہ اس طرز کا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ چرچ کا پابند ہوگا، پوپ اور پادری کا پابند ہوگا۔ یہ لمبی ایک تہذیب ہے، میں اس کو مختصر کر کے اسلامی سیاست پر بات کروں گا، تو میں صرف اس کے ساتھ ربط جو ہے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماسٹر ان فلسفی میں نے کی ہے تو وہ تہذیب کے اندر کی ہے، 2 سال اسی کے اندر کے فکر اور تہذیب اور اسلام اور دنیا میں جو تہذیبیں آئی ہیں انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو یونانی فلاسفر میں افلاطون اور ارسطو کا نام ہے۔ تو اب آگے چلتے ہوئے عیسائیت کے اندر یہ تھا کہ پوپ اور چرچ کا پابند ہوگا حکمران، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کیا جائے گا۔ پوپ اور چرچ جو ہے وہ کون ہوتا تھا؟ ان کا مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا ہوا کرتا تھا۔ تو جب یہ نظام آگے چلا تو لوگوں نے چرچ کے خلاف آوازیں اٹھانا بلند کی اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ کیسر کا حق، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد پھر ایک نیا نظام قائم ہوا تو یہ نعرہ لگایا کہ جی کیسر کا حق کیسر کو دو، کلیسا کا حق کلیسا کو دو۔ کیسر کہتے ہیں محل کو، محل کا حق محل کو دو، بادشاہ کو دو، اور پھر اس کے بعد کلیسا کا حق کلیسا کو دو۔ یہ وہ نظریہ تھا جو آج ہے کہ سیاست کا مذہب سے تعلق نہیں، سیاست کا مسجد سے تعلق نہیں، ان کی بھی عبادت کا کلیسا تھا، چرچ تھا، اور ان کا مذہبی رہنما پوپ اور پادری ہوا کرتا تھا۔ اور ہمارے ہاں مسجد عبادت کی جگہ مسجد ہے اور مسجد کو چلانے والا امام اور خطیب اور مدرس ہوا کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایک نظریہ دیا کہ کلیسا کا حق کلیسا کو دو، کیسر کا حق کیسر کو دو۔ ریاست کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، سیاست کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، یہ نظریہ ان کا تھا، اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، قطعاً اسلام نے یہ نظریہ نہیں دیا۔ اور اسلام کے اندر بادشاہ بھی ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ وہ کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي۔ ایسی بادشاہت کہ جو چیونٹی کی آواز کو بھی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ نے جب خلافت انسان کو عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، سیاسی بصیرت عطا فرمائی، سب سے پہلے اپنے نبی حضرت آدم کو، آدم سے چلتے چلتے حضرت داؤد، حضرت سلیمان کو، اور حضرت سلیمان کو ایسا سیاسی اقتدار اور ایسی حکومت، ایسی خلافت اللہ نے عطا فرمائی کہ وہ چیونٹی کا قول بھی سنتے ہیں اور پھر مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے، نبی کی اکرم شفیع اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں آ کر 13 سالہ زندگی تبلیغ کی ہے۔ 10 سال میرے نبی مدینہ میں رہے تو یہ نظام ریاست اور سیاست کو چلانے کی ہے۔ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، اب یہاں سے بنیادی طور پر بات کو سمجھیے۔ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کا براہ راست تعلق اللہ کے ساتھ ہے، بالواسطہ اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسری وہ ہے جو بلا واسطہ ہے، جن کے درمیان، ایک وہ ہے جن کے درمیان کوئی واسطہ نہیں بلا واسطہ، اور ایک وہ ہے جو بالواسطہ جو براہ راست ہیں تو واسطے کے ساتھ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 طرح کی عبادات انسان کے لیے آئی۔ وہ عبادات جن کا براہ راست تعلق اللہ سے ہے ان کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ نماز، روزہ،
حج اور زکوٰۃ براہ راست آپ آئے، کسی سے بات کریں نہ کریں، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے تو براہ راست آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عبادات وہ کہ جن کا اللہ سے براہ راست تعلق ہے، جن کا اللہ سے بلا واسطہ تعلق ہے۔ کچھ عبادات وہ ہیں جو واسطے کے ساتھ ہیں، جیسے آپ نے تجارت کرنی ہے، آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ نے معیشت چلانی ہے، آپ نے بطور جج کے فیصلہ دینا ہے، تو اب اس میں واسطہ آئے گا۔ واسطہ کیا آئے گا کہ اگر آپ کی سیاست اللہ کے احکامات کے مطابق ہے تو یہ سیاست واسطے کے ساتھ عبادت بنتی ہے۔ اس میں جو واسطہ ہے وہ واسطہ آپ کی اور میری نیت کا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کسی کو جج لگایا جاتا ہے تو اب بطور جج کے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں تو اب اس میں عبادت بننے میں واسطہ ہے۔ وہ واسطہ میری اور آپ کی نیت کا ہے کہ نیت خالص ہو تو پھر یہ جج بھی عبادت کا ثواب پاتا ہے، پھر یہ سیاست دان بھی عبادت کا ثواب پاتا ہے، پھر یہ معیشت دان بھی عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ تو عبادات کتنی قسم کی ہیں؟ دو قسم کی۔ کتنی قسم کی ہیں؟ دو قسم کی۔ ایک وہ ہے جن میں براہ راست اللہ سے تعلق ہے، نماز براہ راست آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اس کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا نماز ایسے پڑھ براہ راست اللہ سے۔ تجارت کرنے والا، سیاست کرنے والا، معیشت چلانے والا اگر اللہ کی مرضی کے مطابق چلاتا ہے تو واسطے کے ساتھ یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آئے، آقا نے پیغام دیا، تبلیغ کی، مدینے کی حکومت سنبھالی۔ آقا نے مدینے میں آ کر کیا کیا تھا؟ لوگوں کو نیکی سے قریب کرتے اور برائی سے دور کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ مکہ کی زندگی میں جب نماز پڑھتے ہیں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچا جاتا ہے۔ مکہ میں جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بدن پہ اونٹ کی اوجڑی کو رکھ دیا جاتا ہے۔ آقا نامدار مکہ کے اندر تبلیغ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھیے، جب آقا نامدار مکہ کے اندر یہ زندگی گزار کر مدینہ کے اندر آتے ہیں، مدینہ کے اندر آ کر اللہ رب العزت کے پیغمبر ایک حکمران بنتے ہیں ریاست مدینہ کے، کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ مدینہ میں کسی نے میرے پیغمبر کو پتھر مارا ہو، مدینہ میں کسی نے میرے پیغمبر کی گردن پہ کپڑا ڈالا ہو، مدینہ میں کسی نے میرے پیغمبر کے اوپر اوجڑی رکھی ہو؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو سیاست اور حکومت عطا فرمائی ہے۔ جہاں سیاست اور حکومت اور ریاست نہیں تھی وہ ظلم اور تشدد کو برداشت کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ریاست عطا فرمائی، جب اللہ نے سیاست اور اقتدار عطا فرمایا، پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نظام دیا اور ایسا اعلیٰ ستھرا اور صاف نظام دیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر وہ پہلے لیڈر ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو میں کرنے آیا تھا میں اس کا حق ادا کر کے جا رہا ہوں، جو میں لے کر آیا تھا اس کو مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اصل مقصد عبادت ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست ہے، لیکن اس عبادت کو خوشحالی کے ساتھ انجام دینا، اس عبادت کو آزادی کے ساتھ انجام دینا، اس عبادت کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق انجام دینے کے لیے آپ کو سیاسی اقتدار کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ہندوستان کے اندر جائیں اور وہاں کیا آپ گائے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بلند آواز سے گائے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان تو ہے، اقتدار نہیں ہے۔ ایمان تو ہے، جذبہ بھی ہے، جرت بھی ہے، وہ سیاسی اقتدار آپ کے پاس نہیں ہے اور اس سیاست میں آپ کے پاس وہ حصہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہاں کے رہنے والے کا میں سمجھتا ہوں کہ جذبہ ایمان بھی مجھ سے زیادہ ہے، ایمان کی وجہ سے اس کے اندر شوق عبادت بھی مجھ سے زیادہ ہے، لیکن وہ گائے کی قربانی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس سیاسی اقتدار نہیں ہے۔ تو بتاؤ کہ یہ سیاسی اقتدار جو انسان کے پاس آتا ہے وہ کھل کر سر عام قربانی بھی کرتا ہے، وہ گائے کی قربانی بھی کرتا ہے۔ اور آقا نامدار کی بات کروں کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کے اندر آتے ہیں، صحابہ آزادی سے نماز پڑھتے ہیں، صحابہ آزادی سے روزے رکھتے ہیں، صحابہ آزادی کے ساتھ یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا۔ اقتدار میں نہ ہو
اور پھر یہ کہا جائے کہ اقتدار اور سیاست کا دین سے تعلق نہیں ہے، پھر انسان چاہے ہندوستان کے اندر رہ لے، چاہے وہ یورپین یونین کے اندر جا کر رہ لے، چاہے وہ برطانیہ کے اندر رہے یا امریکہ کے اندر رہے، کیونکہ پھر وہ اپنی عبادت کھل کر نہیں کر سکتا، وہ اپنی عبادت کرے گا تو چھپ کر کرے گا۔ اصل مسئلہ اور اصل مقصود عبادت ہے، اور سیاست اس عبادت کو آزادی کے ساتھ کرنے کا ذریعہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، کانت تسوسہم الانبیاء۔ اگر آپ میں سے کسی کو شک ہو، صحیح بخاری میرے پاس موجود ہے دیکھ لے، صحیح مسلم میرے پاس موجود ہے دیکھ لے، کوئی یہ نہ کہے کہ سیاست پہ بات کرنی تھی تو حدیث گھڑ لی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو جان بوجھ کر آقا نامدار کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ فرمایا کانت تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، ایک نبی جاتا تھا ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن ارشاد فرمایا وسیکون خلفاء، لیکن میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آتا، اللہ اس کو نبوت اور اقتدار عطا فرماتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سیاسی نظریہ اور نظام حجت اللہ البالغہ میں لکھ کر گئے ہیں، آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے، اسے پڑھے اور سمجھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر دو نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اپنی بادشاہت خود قائم کی ہے، جن میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیاست کا اسلامی نظریہ میں نے بیان کیا تھا کہ لوگوں کو نیکی سے قریب کرنا اور برائی سے دور کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا بنی اسرائیل کو کہ فرعون کے دربار میں ظلم کا شکار ہے، فرعون کی رعایا کی موجودگی میں اور فرعون کی سلطنت میں، فرعون کی ریاست میں ظلم اور تشدد کا شکار ہے، ان کے ساتھ برائی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ جبر کیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے قانون نرم ہے، بنی اسرائیل کے لیے قانون سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا آغاز کیا اللہ رب العزت کے حکم پر، فرعون کے مقابلے میں جا کے کھڑے ہوئے، اپنی قوم کو ظلم سے دور کر دیا، عدل کے قریب کر دیا۔ آج کا سیاسی لیڈر نعرہ لگاتا ہے روٹی کپڑا اور مکان، قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، تفسیر اٹھا کے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے تو ان کے کہنے پہ اللہ نے آسمان پہ سایہ کیا، چھت بن گئی تو مکان ملا، وہ کپڑے پہنتے تھے تو وہ کپڑے خراب نہیں ہوتے تھے، پھٹتے نہیں تھے، چھوٹے نہیں ہوتے تھے، اللہ کے حکم سے کپڑے بھی مل گئے۔ تیسرا نعرہ ہوتا ہے روٹی کا، اللہ نے بیٹھے بٹھائے حضرت موسیٰ کی بادشاہت میں ان کو ایسا کھانا کھلایا منہ و سلوہ جو آسمان سے نازل ہوتا تھا، جس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے سیاست بادشاہت نبی کو دی ہے، ایسی کوئی بادشاہت آ کر تو دکھائے، ایسی کوئی خلافت کر کے تو دکھائے۔ اور دوسری آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زمین پر صحابہ کو تپتے انگاروں پہ لٹایا جاتا، بے پناہ ظلم ہوا، مدینہ میں آئے، ریاست قائم کی، نظام قائم کیا اور عظیم الشان نظام قائم کیا، اور پھر اس کے عدل و انصاف کے جھنڈے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرائے، اور پھر ان جھنڈوں کا ذکر امام بخاری نے صحیح بخاری جلد ثانی کتاب السیر میں کیا ہے، اور پھر امام محمد نے جا کر سونا نہیں ہے، جا کر سنے میری بات جا کر، تاکہ پتہ چلے سیاست ہے کیا۔ سیاست اس چیز کا نام نہیں انتخاب میں حصہ لینا، جمہوریت الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جمہوری ذریعے سے اقتدار میں آنے کے لیے اس جماعت کا نام سیاسی جماعت رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سیاست ایک گالی کا نام ہے، ہمارے ہاں سیاست ظلم کا نام ہے، ہمارے ہاں سیاست کرپشن کا نام ہے، ہمارے ہاں سیاست چوری کا نام ہے، ہمارے ہاں سیاست بددیانتی کا نام ہے، ہمارے ہاں سیاست ظلم اور بربریت کا نام ہے، ہمارے ہاں سیاست اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے اثاثے بنانے کا نام ہے۔ لیکن اسلام میں سیاست اس چیز کا نام نہیں، اسلام میں سیاست نام ہے عوام کو نیکی کے قریب کرنا اور برائی سے دور کرنا، جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ
جب اقتدار میں آپ کے خلیفہ بنے حضرت عمر کی سیاسی بصیرت تھی اور خارجہ پالیسی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ان کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے، اگرچہ ان کا ذکر اور نشانیاں پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن آپ کی سیاسی بصیرت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، آج 55 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، کسی کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کھل کر فلسطین کے حوالے سے بیان دے سکے۔ وہ اکیلے عمر بن خطاب کی سیاسی بصیرت کو سلام کرتے ہیں کہ جو سوار ہو کے جاتے ہیں اور سوار ہو کے نہیں، غلام کو سوار کرتے ہیں، خود نکیل پکڑتے ہیں اور پھر وہ مسجد اقصیٰ کے رہنے والا چابیاں حوالے کرتا ہے کہ جناب ہم سمجھ گئے آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں۔ اسلام میں سیاست اس چیز کا نام ہے۔ آگے چلے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لا یستخلفنہم فی الارض، ضرور بس ضرور ہم ان کو زمین میں خلیفہ مقرر کریں گے، ضرور بھی ضرور ہم ان کو خلافت دیں گے، ضرور بھی ضرور ہم ان کو اقتدار دیں گے، ضرور بھی ضرور ہم ان کو بادشاہت دیں گے۔ تو یہ حق تو اسلام نے دیا ہے، کوئی کیسے اسے کسی سے چھین سکتا ہے؟ لیکن سیاست وہ ہو جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کے مطابق ہو، مقصد لوگوں کو نیکی کے قریب کرنا اور برائی سے دور کرنا ہو، مقصد ذاتیات پہ حملے نہ ہو۔ عزیزان محترم، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی ڈیرا نہیں چلاتا، نہ ہی میرے پاس آ کر لوگ حقہ پیتے ہیں، نہ ہی مجھے آپ کے گاؤں میں چیئرمین کا الیکشن لڑنا ہے، نہ ہی ممبر کا الیکشن لڑنا ہے، نہ ہی مجھے اس گاؤں میں کوئی MLA کے ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس آنا ہے۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق یا وابستگی نہیں ہے۔ سیاست دو قسم کی ہے، ایک عملی ہے اور ایک نظری ہے۔ ہم سیاست کے ایک ایک جز کو جانتے ہیں تبھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک عملی سیاست ہے، ایک نظری سیاست ہے۔ نظری سیاست کا تعلق نظری فکر اور سوچ کے ساتھ ہوتا ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ عملی سیاست کا تعلق اس راستے کے اندر آنا ہوتا ہے جہاں کے ذریعے انسان اقتدار تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ اگر صحیح معنوں کے اندر اقتدار میں پہنچے تو اللہ اس کی رسول کی مرضی کے مطابق قوانین کا نفاذ کرتا ہے۔ ایک عملی ہے، ایک نظری ہے۔ میرا عملی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر آپ بات چھیڑ دیتے ہیں۔ میں نے کبھی عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ نواز شریف کے خلاف کوئی بات کی ہے، نہ کبھی میں نے آصف زرداری کے خلاف بات کی ہے، لیکن میرا منصب کیا ہے؟ میرا منصب ہے حق بیان کرنا۔ کوئی بھی حکمران ہو، اس کی پالیسی اسلام کی شریعت کے متصادم ہو تو اس کو بیان کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر ڈکٹیشن کے ساتھ چلنا ہو تو الحمدللہ میں اپنی تعلیم کی بنیاد پر پاکستان کی فوج میں کمیشن آفیسر بھرتی ہو سکتا ہوں، اور میری عمر کوئی 90 سال نہیں ہوئی کہ میری عمر مکمل ہو گئی اور میں اپلائی نہیں کر سکتا۔ میں کسی سوسائٹی کے اندر جا کر ایک اچھا خطیب بھی بھرتی ہو سکتا ہوں۔ جو ڈگری ہوتی ہے وہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، دنیا کی ڈگری بھی ہے، دین کی ڈگری بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑا اس لیے ہے کہ ہم نے کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلنا، حق اور سچ بیان کرنا ہے، چاہے دنیا کے اندر سکون ملے نہ ملے، آخرت کے اندر سکون ملے۔ ہزاروں گاڑیاں، ہزاروں گھر، ہزاروں روپے قربان ہیں، لیکن حق سے ہم باز نہیں آ سکتے۔ حق بیان ہوگا، جو پالیسی شریعت سے متصادم ہوگی اس کا ذکر ہوگا، وہ چاہے جنرل مشرف کے دور میں لال مسجد پر حملہ ہو، وہ چاہے آصف زرداری کے دور میں ویٹیکن سٹی کے اندر اور پوپ فرانسس کی میٹنگ ہو جس کے اندر یورپی یونین یہ مطالبہ کرے کہ پاکستان سے تحفظ ناموس رسالت کے آئین کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت میں طالب علم تھا، لیکن اس وقت بھی ایک لاہور کے اندر احتجاج ہوا تھا۔ آج کل ایجنسیوں کا دور ہے، باتیں کرنی بڑی مشکل ہے، لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں، میرے والد نے وہاں پر جانا تھا، جو شہداء مسجد کے سامنے مال روڈ ہے، 53 کی تحریک چلی، 10,000 شہداء نے قربانیاں دی تھی، تو وہاں پر تحفظ ناموس رسالت کانفرنس رکھی گئی، تو میرے والد نے وہاں پر جانا تھا۔ لائٹ چلی گئی، آپ بات سنیں، پنکھے باہر والے بند کر۔ میرے والد نے وہاں جانا تھا تو میری والدہ نے کہا کہ اسے بھی ساتھ لے جاؤ، تو انہوں نے کہا اسے رہنے دو، بھی چھوٹا ہے۔ تو میری والدہ نے وہاں یہ جملے کہے تھے کہ اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ اور نبی کے صحابہ اسلام کے لیے شہید ہو سکتے ہیں، اگر کوئی خطرہ ہے تو میں سمجھوں گی کہ میں بھی ایک شہید کی ماں ہوں، آپ جا رہے ہو تو اسے بھی ساتھ لے جاؤ، کسی بات کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کسی کی ڈکٹیشن پہ چلا جائے۔ آپ یہاں بات کرتے ہیں، میں نے بات نہیں کی، آپ وہاں جا کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے روکا ہے، بار بار کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے خلاف بات کر دیتے ہیں، ہمیں اس سے محبت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جس کو آصف زرداری سے محبت ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا ساتھ نصیب کرے، جس کو مشرف سے محبت ہے اللہ دنیا آخرت میں اس کا ساتھ نصیب کرے، جس کو نواز شریف سے محبت ہے، شہباز شریف سے محبت ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا ساتھ نصیب کرے، جس کو عمران خان سے محبت ہے اللہ دنیا میں آخرت میں اس کا ساتھ نصیب کرے، جس کو مولانا فضل الرحمان سے محبت ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا ساتھ نصیب کرے۔ کہو آمین، آمین سے کہو آمین یا رب العالمین۔ میں تو دعا کرتا ہوں بھائی، میرا تو کوئی دھڑا نہیں ہے، میرا تو کوئی حکا نہیں ہے، میں نے تو الیکشن نہیں لڑنا، لیکن میں پالیسی کی بات کرتا ہوں۔ اگر آصف زرداری کے دور میں پوپ فرانسس مطالبہ کرے ناموس رسالت آئین کو ختم کر دیا جائے تو ہم سڑک کے اوپر گئے ہیں۔ اگر نواز شریف کے دور کے اندر ختم نبوت کے آئین میں ترمیم ہوئی تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہم سڑک پہ گئے ہیں۔ اگر عمران خان کے دور میں قادیانی کو اور انیل مسرت قادیانی کو وزیر خزانہ کے اندر رکھا گیا، خزانہ کمیٹی کے اندر رکھا گیا تو ہم سڑک کے اوپر گئے ہیں۔ اور اگر عمران خان کے دور کے اندر پھر آسیہ مسیح کا مسئلہ آیا ہے تو ہم سڑک کے اوپر گئے ہیں۔ ہمارا تصادم جماعت سے نہیں، ہمارا تصادم فرد سے نہیں ہے، ہمارا تصادم پالیسی سے ہے۔ جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سیکھا ہے، جو مجھے سکھایا ہے، وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں حق کو چھپاتے ہوئے اور پھر ذاتیات کی بنیاد پر کسی کے اوپر حملہ کروں۔ میں کسی کو کوئی بات نہیں کہتا، میں کسی پر کوئی اٹیک کرتا ہوں۔ جو قانون، جو پالیسی، جو آئین، جس جماعت کا نظریہ وہ کوئی جماعت ہو قرآن و سنت سے متصادم ہوگا، میں الگ اعلان اس کی مخالفت کروں گا۔ وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، سب کی مخالفت کر رہا ہوں، چاہے تو کچھ بھی ہو جائے۔ آج ایک ساتھی نے کہا گرفتاریاں ہونا شروع ہو رہی ہیں، کچھ گرفتاریاں پیچھے ہوئی ہمارے ساتھیوں کی اور اسی کا تسلسل آگے چل رہا ہے، تو آپ خدا جماعت کا رکن پر کر دینا، بلکہ کسی جماعت کا رکن پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹکڑے ہوتے ہیں ہو جائے، جس جگہ پر کل کھڑے تھے اسی جگہ پر آج کھڑے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، میرے متعلق قطعاً یہ بات نہ کی جائے کہ جی رکتا نہیں ہے، ہمیں روکنا آتا ہے، یہ باتیں مجھے نہ سنائیں۔ آپ کرتے ہیں باتیں، میں تو یہ سمجھاتا ہوں سیاست کیا ہے آپ سمجھیں، مجھے بتائیں سیاست کا لغوی معنی، مجھے بتائیں سیاست کے اصطلاحی معنی، مجھے بتائیں قرآن کریم میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے اقتدار کا ذکر کیا ہے، کہاں کہاں احادیث رسول اللہ میں آقا نامدار نے ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یونان کے اور رومن کے فلسفے کو مجھے بتائیے کہ کس دور حکومت کے اندر اس فلسفے کو عربی اور فارسی کے اندر تبدیل کیا گیا۔ مجھے بتائیے کہ اقتدار کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی۔ بتائیے کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجے وہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، جن کو اللہ نے اقتدار دیا تھا وہ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم تھے۔ یہ تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی سیاسی وابستگی ہوگی، آپ نے الیکشن لڑنا ہوگا، آپ نے ڈیرا چلانا ہوگا، میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں، نہ مجھے یہاں پر الیکشن لڑنا ہے، نہ مجھے آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آنا ہے۔ آپ میرے مقتدی ہیں۔ یہ بات میں نے کس لیے کی ہے کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس مسلح کے اوپر کھڑا ہوں اور میرے پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہو، اس کا بوجھ میرے دل کے اندر موجود ہو۔ تو آپ کا ضمیر بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ جس امام کے پیچھے کھڑے ہیں جو بات اس نے نہیں کی اس بات کو کیوں اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ اور سیاست، اقبال نے کہا، اقبال کوئی مفتی تو نہیں تھے نا، علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کوئی مفتی تو نہیں تھے نا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ نظام میں بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بتائیے اس کے کیا معنی ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا، یہ تو کسی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ تو کسی عالم کی بات نہیں، علامہ اقبال کی بات ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین سیاست سے، سیاست دین سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر تکبر آتا ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ شریعت میں 3 چیزیں ہیں جو میں نے عبادات کا ذکر کیا، بالواسطہ بلا واسطہ۔ ایک کا نام شریعت ہے، ایک کا نام طریقت ہے اور ایک کا نام سیاست ہے۔ جب انسان شریعت پر چلتا ہے، شریعت پر چلتا نہیں، شریعت کو ذہن میں رکھتا ہے لیکن طریقت اس کے اندر نہیں ہے تو وہ تنگ ذہن ہوتا ہے، اور جب وہ طریقت پہ ہوتا ہے، سیاست اور شریعت سے وابستہ نہیں ہوتا تو پھر وہ حجرے کے اندر بند رہتا ہے، اس کا تعلق صرف جنازہ پڑھا دی یا نماز پڑھا دی اور وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے یہ کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ اور تیسری چیز سیاست ہے۔ اگر سیاستدان کے اندر شریعت اور طریقت نہ ہو تو وہ متکبر ہوتا ہے کہ ہم تو حکمران ہیں،
ہم بڑے لوگ ہیں، ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کامل انسان وہی ہوتا ہے جس کے اندر شریعت بھی موجود ہوتی ہے، طریقت بھی موجود ہوتی ہے، سیاست بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر سیاستدان کے اندر شریعت موجود نہیں تو وہ متکبر ہوتا ہے، اس کے اندر طریقت موجود نہیں تو وہ متکبر ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیے، نظریے کو سمجھیے، کسی جماعت کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ سیاست کیا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام نے کیا مقام دیا ہے۔ سیاست دین کے تابع ہے، کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میرے نظریات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں میں ان کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، ان کے مطابق لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، تو اس کو سو سلام پیش کرتے ہیں۔ آئیں عملی میدان کے اندر، اعتراضات نہ اٹھائیں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کسی کا نام لے کر اس کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کی ہو۔ پالیسی کی بات ہے، قرآن و شریعت کے کوئی بھی متصادم عمل کرے گا تو اس پالیسی کو بیان کرنا اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر اجاگر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رکھا کس لیے ہے؟ اگر ڈکٹیشن ہی لیں گے تو پھر بہت سی جگہ ہیں حق اور سچ کی بات ہوگی۔ جس بات سے اعتراض ہو آپ میرے سامنے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، باہر جا کر یہ باتیں نہ کریں، یہاں پوچھیں۔ تو سیاست کی بات مسجد میں اس لیے ہوگی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم۔ اگر آپ سیاست کو مسجد سے نکالتے ہیں تو امام بخاری جلد ثانی سے کتاب السیر کو نکالیں، رسول اللہ کی حدیث کو نکالیں دین سے۔ اگر آپ سیاست کو مسجد سے نکالتے ہیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب السیر لکھی ہے جو ساری کی ساری خارجہ پالیسی کے اوپر ہے۔ نکالیں اس کو دین سے، نکالیں رسول اللہ کی حدیث کو۔ ہاں، مسجد کے اندر پارٹی بازی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات کہیں کہ مسجد کے اندر جماعتی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر آپ یہ بات نہ کہیں میں فلاں کا سپورٹر ہوں، میں فلاں کا ہوں، فلاں نے یہ کام کیوں نہیں کی، یہ بات مسجد میں نہ کریں، اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مسجد میں رہنے والے سے پوچھیں کہ میرے نبی نے حکومت کیسے کی تھی، مسجد میں رہنے والے سے پوچھیں میرے پیغمبر کے خلیفہ نے حکومت کیسے کی تھی، مسجد میں رہنے والے سے پوچھیں کہ اسلام میں سیاست کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ مسجد میں رہنے والے سے یہ نہ کہیں کہ آپ فلاں کے سپورٹر ہیں، آپ فلاں کے سپورٹر ہیں۔ ہم کسی کے سپورٹر نہیں ہیں عزیزان محترم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دیا ہے کہ خلافت، یہ حکومت، یہ اقتدار میرا رب جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر فرمایا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور ان کے بعد دنیا کے اندر آنے والے سیاسی اقتدار کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والے علماء، زعماء، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بر صغیر کے اندر ہمارے گزرے، جنہوں نے من و عن اقتدار میں رہتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کیا۔ ہم انہیں آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کل بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تاخیر ہوئی ہے اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، پہلے ہی بعد میں آپ کہیں گے بڑا ٹائم لگا دیا، وہ ہمارے یہاں ہی کرتا ہے۔